راستہ کیا؟ اب اگر بات ہے پھر سنیں، یا رسول اللہ مدد یا علی مدد میں یہ اللہ کو وسیلہ دیا جا رہا ہے یا ان سے براہ راست مانگا جا رہا ہے؟ آپ بتائیں پھر، آپ بتائیں جی۔ اب میں میرے فاضل دوست بھائی نے بڑی خوبصورت گفتگو کی، میں ذرا بڑی محبت کے ساتھ گفتگو کی۔ بسم اللہ۔ میں ان کے سوال عباس بھائی ہم بھی محبت سے جی جی کیوں نہیں، اللہ کیوں نہیں، سلامت رکھے۔ دیکھیے یہ جو درود ہم پڑھتے ہیں یہ ذات پر ہے یا دعا کے لیے ہے؟ ذات پہ ہے۔ یہ جو درود پاک ہم آج بھی پڑھ رہے ہیں، تو اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے ایک منٹ موقع دیجیے گا، اگر آقا اس دنیا سے یا نعوذ باللہ من ذالک کفر نباشت وہ مردہ ہو چکے تو پھر ذات پہ اطلاق ہوتا ہے سلام کا۔ آپ ہیں تو میں آپ کو کہہ رہا ہوں السلام علیکم، آپ نہیں ہیں تو میں کیسے کہوں گا؟ آپ کو فون اسی وقت ڈائل کروں گا جب آپ ہیں۔ اب اس بارے میں تو اختلاف نہیں، عالم برزخ ہے، اولیاء اللہ نبی موجود ہے۔ بھائی جان مجھے موقع دیجیے۔ اچھا اب ہم درود بھیج رہے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور ان کی آل طاہر پر، بلکہ یہاں تک امام شافعی علیہ رحمہ جو ائمہ مسلمہ کے بڑے ماشاءاللہ فاضل امام ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ اس بندے کی نماز قبول نہیں ہوتی جب تک نبی اور اس کی آل پہ درود نہ بھیج رہے۔ تو کیا ہم یہ کبھی سوچتے ہیں کہ جن پہ سلام بھیج رہے ہیں ان کے وجود کا بھی انکار کریں؟ ایک بات۔ اب جو بندہ کہہ رہا ہے کہ السلام علیکم یا رسول اللہ، مثال دو جیسے بھائی جان نے کہا، یا علی مدد کہتا ہے، اگر تو ہم مولا علی کو اور رسول اللہ کو نعوذ باللہ من ذالک اللہ کا شریک بنا کر یہ کہہ رہے ہیں تو پھر شرک ہے، کیونکہ اللہ کا کوئی شریک نہیں، وہ اللہ کل شیء قدیر ہے، وہ واحد ہے، بس وہی ہے۔ ہم اللہ کے سامنے جو وسیلے پیش کر رہے ہیں وہ یا علی، دیکھیں اگر جناب علی علیہ السلام کے لیے مدد، جیسے آپ نے بڑی خوبصورت بات کی، مدد مانگنا حرام ہوتی تو اللہ خیبر میں میرے نبی کو نہ کہتا کہ پکار اس کو نہ دے لیے مظہر اجائے۔ قیامت تک غیر اللہ سے مدد مانگنے کے آرگیومنٹ اللہ بیان کر رہا ہے، وہ یہ کہ ما نعبدہم، ہم ان کی عبادت نہیں کرتے، ہم ان کے ذریعے اللہ کے قریب ہوتے ہیں، یہ بات اللہ کہہ رہا ہے۔ جی حضرت جی بسم اللہ۔ دیکھیے قرآن مجید اب بڑی خوبصورت، میں تمام اپنے معزز سننے والوں کے لیے ہاتھ اٹھا کے نہیں ہاتھ جوڑ کے اپیل کرنا چاہتا ہوں، سورہ مزمل کی آیت نمبر 15 ہمارے سارے اس مدعوے کا مدعا ہے، انا ارسلنا علیکم رسولا شاہدا علیکم کما ارسلنا الی فرعون رسول، ہم نے ارسال کیا اپنے نبی کو شاہد بنا کر، کیا بنا کر؟ شاہد بنا کر، گواہ بنا کر، جس طرح ہم نے فرعون کی طرف بھیجا تھا ایک رسول کو۔ اب علماء سے پوچھیں، شیعہ سنی اہل حدیث دیوبند سارے علماء اسلام مانتے ہیں کہ شاہد کی شرعی حیثیت کیا ہے، گواہ کی شرعی حیثیت، ہوور حاضر الی الشیء، جس چیز کی گواہی دے اسے آنکھوں سے دیکھے، اگر آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے تو آئی وٹنس نہیں ہے وہ۔ اب میرا نبی آدم علیہ السلام سے لے کے قیامت تک کے آنے والی انسانیت کا گواہ ہے، اور آج بھی ہم کلمے میں، ایک سیکنڈ مجھے قرآن میں آیا تھا آپ کی امت بھی گواہ ہے۔ جی جی میں اپنے بھائی کی طرف، امت بھی گواہ ہے، اب بھائی کے درمیان میں میں اپنے بھائی کی طرف، امت بھی گواہ ہے، اب بھائی کے درمیان میں امت گواہ ہے، بھائی کے درمیان میں مجھے وضاحت کرنے دی۔ اب میرا نبی ہے گواہ، شاہد کائنات ہے میرا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب اگر میرا نبی مجھے دیکھ ہی نہیں رہا تو میرا نبی میری گواہی کیسے دے گا، آپ کی گواہی کیسے دے گا؟ ہم یہ کہتے ہیں کہ سورج آنکھوں سے غروب ہوتا ہے مگر سورج مرتا نہیں، سورج غروب ہوتا ہے، میں نہیں دیکھ رہا سورج کو، سورج مجھے دیکھ رہا ہے۔ ہم اپنے آقا کی ذات کو وسیلہ مانتے ہیں، اس لیے بھی مانتے ہیں کہ ہم جی حاضر مانتے ہیں، بالکل بالکل، شاہد مانتے ہیں، مشہود مانتے ہیں۔ دیکھیں ہم 5 وقت تب شاہد سر میں ہم کلمہ جب پڑھتے ہیں قولوا لا الہ الا اللہ، ٹھیک ہو کہہ دو تمہارے لیے اللہ کافی ہے، قل کفا باللہ، اللہ کافی ہے، تو پھر محمد رسول اللہ کے کیوں پڑھتے ہیں؟ یہ قیامت تک میرے نبی کا کلمہ جاری رہنا اس امر کی دلیل ہے کہ اللہ کا شاہد ہے میرا نبی۔ سوال کی طرف آتا ہوں، آپ نے جو سوال پوچھا، میں یہ نہیں کہتا قریشی صاحب نے مکمل بات نہیں کی، ماشاءاللہ بڑے پڑھے لکھے آدمی ہیں۔ یہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ان سے محبت، یہ حدیث قصہ کا واقعہ ہے۔ جب چادر میں پنجتن پاک تشریف لے آئے اس وقت میرے آقا نے فرمایا حول اہل البیت، اے میرے اللہ یہ میری اہل بیت ہے، جو ان سے محبت کرتا ہے تو ان سے محبت کر، جو ان سے، بلکہ شام بھائی سے میں یہ شخصیت نہیں ہے، علی کی حدیث ہے کہ جو اس سے بغض رکھتا ہے نفاق اور ایمان کی، اب یہاں شخصیت نہیں ہے، میں وہی بات کر رہا ہوں۔ اچھا دیکھیے میں نے یہ کہا جملہ کہ اگر ہم نبی کو، مولا علی کو نعوذ باللہ من ذالک نقل کفر نباشت اللہ سمجھ کر یا اللہ کا اپوزیشن سمجھ کر مان رہے ہیں، یہ حسین بات ہے،
खत्म हो गई। ये शिरक है। बेशक। वो बेशक अला कुल्ले शैन कदीर है, उसी की ताकतों से। चले बिलाल भाई, हम एक कदम तो आगे बढ़े ना इत्तेफाक में। देखें हमारा, हम एक कदम दोनों एक दूसरे के करीब आ गए कि कैसे। देखें हमने ये कहा दोनों तरफ से कम से कम ये तो यहाँ पर उनके जरिए मांगते, उनसे नहीं बिलाल भाई मांगते। देखिए, ये बहुत अच्छी बात की। या मैं थोड़ा सा मिसकॉन्सेप्ट जा रहा है, इसको मैं क्लियर कर दूं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे आका खुद शरीयत है, मेरे आका खुद नातके कुरान है। जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जंगे खैबर में 39 डेज गुजर गए, इस पे सारी मुसलमान इत्तेफाक, सही बुखारी में भी यह हदीस मौजूद है। तो मेरे नबी ने नादे अली पढ़ा जनाब अली अलैहिस्सलाम के लिए, तो भेजा अल्लाह ने जनाब अली अलैहिस्सलाम को, लेकिन नादे अली तो रसूलुल्लाह ने पढ़ा ना, रसूल अल्लाह ने पढ़ा। और फिर मेरे नबी ने ऐलान किया, ला आयतन रजलन गैर फरारन, कल अलम उसको दूंगा जो मर्द है जो कभी फरार नहीं होता। अब मेरे कहने का ये मकसद है, अल्लाह अला कुल्ले शैन कदीर है, मैं फिर भी इस पर कायम हो गया, बात जिंदगी की आखिरी सांस तक कायम। लेकिन ये भी मिसकंसेप्ट है कह देना कि जिनसे मदद मांगना हराम है।